اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 32۔ قالوا فعل ہے، فاعل ہے ہم، سبحانک مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے۔ جب بھی ہم سبحانکا کہتے ہیں سبحانکا جب بھی ہم کہتے ہیں تو اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوتا ہے، اسبح یا نسبح، اسبح یا نسبح۔ یہ فعل میں تسبیح کرتا ہوں یا ہم تسبیح کرتے ہیں، تیری تسبیح۔ سین با اور ہا مادہ ہے، تو یہاں پر بھی یہ اسبحو کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا نسبحو۔ یہ نسبحو جو ہے یہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے نحن۔ لا علم لنا، یہ لا جو ہے یہ نفی کا نہیں ہے، یہ نفی الجنس کا ہے۔ تو اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ واحد ہے، نکرہ ہے، منصوب ہے ایک زبر کے ساتھ۔ یہ لائے نفی جنس جو کہ تقاضا کرتا ہے ایک اسم کا اور ایک خبر کا۔ جس کی نفی کی جا رہی ہو وہ اس کا اسم کہلاتا ہے اور وہ نصب میں ہوتا ہے ایک زبر کے ساتھ۔ اس کو ہم اس کا اسم کہیں گے۔ لنا لام جار نا مجرور، جار مجرور متعلق خبر محذوف۔ کوئی علم نہیں ہے ہمارا، یا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کوئی علم کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے، کوئی علم ثابت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے؟ لا علم کائن لنا، لا علم ثابت لنا، لا علم موجود لنا۔ الا یہ حرف استثناء ہے۔ ما اور الا یا لا اور الا یہ جو ہے یہ حصر کا مفہوم بھی پیدا کرتے ہیں، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ما علمتنا، ما ہے موصول، علمتا فعل، فاعل ہے انتا، نا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ صلہ، صلہ اور موصول یہ ہے مبدل منہ۔ ہمارے پاس اگر ہم اس کو ہٹا دیں تو علم ما علمتنا لنا، علم وہی ہے جو تو نے ہمیں دیا۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا اس سے
حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. تو یہ انکا حرف مشبہ اس میں ان، انتا. اب دیکھیں کل ہم نے پڑھا تھا تاکید، انک العلیم الحکیم بھی ہو سکتا تھا، انک علیم حکیم بھی ہو سکتا تھا. تو یہاں پر یہ انتا جو ہے یہ ضمیر ہے، کا بھی موجود ہے، تکرار 2 دفعہ ہو گئی ضمائر کی، تو اس سے بھی اور پھر یہ حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور اس کو آپ ضمیر الفاصل بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد خبر رفع میں آ رہی. اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تاکید. یہ سارا انک انت العلیم الحکیم جملہ اسمی ہے. یہ 3 باتیں انہوں نے کی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ تینوں مقولہ ہیں. فعل، فاعل اور مقولہ مل کر جملہ فعلیہ. دیکھیے یہ سبحانن ہے لفظ، بیسیکلی اسم ہے سبحانن، پاکیزگی. یہ استعمال ہوتا ہے فعلانن کے وزن پہ. یہ ایک اسم کا وزن ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی تو سبح یسبح کا مطلب ہے تیرنا، سبح یسبح تیرانا. اور اس سے اصطلاح کی کہ کسی کو کسی بھی عیب سے پاک ماننا، ٹھیک ہے. تو اس سے جو تسبیح ہے، یہ سمجھیں عربی زبان میں کسی کی پاکیزگی، کسی کو ایک مقام میں بلند دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. انہوں نے کہا سبحانکا، تو پاک ہے. اب یہ ترجمہ عموماً سبحانکا کیا ہے، تو اصل میں تو ہے ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی. لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. دیکھیں جب بھی سبحانک آئے گا نا، تو اس وقت آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہاں پر ایک فعل محذوف سبحانہ کے ساتھ آپ اس کو فکس کر لیجئے. میں نے بتایا نا یہ وہ چیز ہے جس کا آپ ترجمہ، جیسے دل باغ باغ ہونے کا ترجمہ آپ لٹرل نہیں کر سکتے. آپ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، قال فعل ہوا، یا حرف ندا منادا، انبئہم، نون با اور حمزہ مادہ ہے، باب افعال سے انبأ ینبئ، افعل انبئ، خبر دینا، آگاہ کرنا، بتا دینا. فعل امر ہے، ہم
مفعول، فعل امر کا فاعل ہے انت. بی با حرف جار، اسماء مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن کر مجرور، جار اور مجرور متعلق فعل. فعل امر اپنے فاعل متعلق مفعول اور اس سے پہلے ندا اور منادا، اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہے، انشائیہ ہے. اور پھر یہ ہے مقولہ. قالا کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہوا کی ضمیر وہاں جا رہی ہے، جملہ فعلیہ. قال یا آدم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، انبئہم، آپ خبر دیں ان کو، آپ بتا دیں ان کو، باسمائہم، ان کے نام. یا آدم جو ہے، آدم اس میں اسم ویسے آئے گا، منادا جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو جملہ فعلیہ میں ہم نے اصول جو پڑھا تھا کہ ندا اور منادا جملے کا فعلیہ یا اسمیہ ہونا طے نہیں کرتے. جملہ اصل میں اسم یا فعل سے شروع ہوتا ہے. یہ ندا اور منادا اس کو آپ باہر رکھیں. اس سے اب ندا اور منادا کے لیے بھی جو گرامر والے کہتے ہیں اس میں یا جو ہے نا وہ ادعو ہے، فعل ہے. تو وہ ایک بحث شروع ہو جائے گی تو آپ کی نا گرامر اور خلط ملت ہو جائے گی. تو لہذا جس کو جتنا سمپل رکھا جا سکے اس کو سمپل رہنے دیں. فلما انبأہم باسمائہم، یہ لما کے بارے میں آپ کو بتایا ہوا ہے. لما اگر فعل مضارع سے پہلے آئے تو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور ابھی نہیں کے معنی دیتا ہے. لیکن جب فعل ماضی سے پہلے آتا ہے، فعل ماضی سے پہلے، تو وہ جب کا مفہوم دیتا ہے اور شرط کا، ظرف اور شرط. یہاں پر فعل ماضی سے پہلے آیا ہے، ظرف اور شرط کے معنی دیتا ہے. انبأہم، انبأ، یہاں پر حمزہ لگا کے ایسے کرنا. فلما انبأہم، انبأ ینبئ فعل، اس کا فاعل ہے ہوا. نبأ ینبأ سے باب افعال انبأ پہلا صیغہ ہے ماضی کا. ہم مفعول. باسمائہم، با حرف جار، اسماء مضاف، ہم مضاف الیہ، جار مجرور، مضاف مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق فعل. فعل انبأ اپنے فاعل، مفعول، متعلق اور یہ لما شرط کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ. اور یہ شرط نما چیز ہے کہ جب اس نے ان کو بتائے ان کے اسماء، ان کے نام. قالا، اب یہاں سے اس کا جواب آ رہا ہے. فعل فاعل ہے ہوا اور یہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. آ جو ہے یہ استفہام. لم یہ ہے جازمہ. لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. اقولو سے ہو گیا اقل، یہ اجوف ہے تو مجزوم بھی کرتا ہے اور تاکیدی نفی بھی کرتا ہے اور معنی کو ماضی میں بھی لے کے جاتا ہے.
لم یذہب وہ گیا ہی نہیں، لما یذہب وہ ابھی تک نہیں گیا، لن یذہب وہ ہرگز نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. علم جازمہ اقل یہ ہے فعل، اقولو تھا اصل میں، اقولو نقولو، انا اس کا فاعل ہے. لکم یہ جار اور مجرور، یہ میں اس طرح کر رہا ہوں، جار اور مجرور متعلق فعل. انی انا حرف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم ہے انا جو اس میں یا موجود ہے. انا کی حالت نصب انا کی وجہ سے، انا کا اسم نصب میں ہوتا ہے تو انا کا اسم انا تھا لیکن نصب میں ہونے کی وجہ سے وہ ہو گیا یا. اعلم یہ اعلم کون سا، یہ فعل ہے یا افعال التفضیل ہے جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا؟ اگر یہ ہوتا زمین اور آسمانوں کے غیب کا جاننے والا تو پھر غیبہ پر زبر نہ ہوتی، غیب السما، یہ پھر مضاف اور مضاف الیہ وقت بننا ہوتا. یہ نسب بتا رہی ہے کہ یہ فعل ہے، یہ مفعول ہے. اعلم میں جانتا ہوں، انا اس کا فاعل ہے. غیبہ مضاف، السماواتی معطوف علیہ، واو عطف ہے، الارض معطوف مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول. ابھی ہم اس کو کلوز نہیں کر رہے. انی اعلم غیب السماوات والارض. اعلم اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے بن گیا جملہ فعلیہ. یہاں تک ہم اس کو بھی کریں گے. واو آ گیا عطف کا. وَأَعْلَمُ فعل، فاعل ہے انا، ما موصولہ ہے. تبدون فعل، اس کا فاعل ہے انتم. جملہ فعلیہ اور یہ بن گیا صلہ. صلہ اور موصولہ بھی ٹھہر جائے. پھر واو آ گیا عطف کا. ما موصول، کنتم فعل ناقص، اس کا فاعل، اس کا اسم کیا ہے؟ انتم. تکتمون فعل، فعل مضارع ہے. کتم یکتم، اس کا فاعل ہے انتم. جملہ فعلیہ خبر کس کی؟ کانا کی. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ اور یہ بنا ہے صلہ، صلہ اور موصول. یہ ہے معطوف علیہ اور یہ ہے معطوف. یہ دونوں چیزیں مل کے کیا بن رہی ہیں؟ مفعول. اعلم میں جانتا ہوں، کس کو جانتا ہوں؟ ما تبدون کو بھی جانتا ہوں اور وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اعلم اپنے فعل، فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلی.
اب دیکھیے یہ جو دو جملے ہیں، یہ دو جملے، اس کو آپ معطوف علیہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ ہے خبر انا. بے شک میں جانتا ہوں زمین اور آسمانوں کے غیب کو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے. اچھا، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، اور یہ بنا ہے مقولہ. کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ کیا تمہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا؟ تو اس کا یہ مفعول ہے. اور یہ جازمہ بھی ساتھ ملے گا اور استفہام بھی ساتھ ملے گا. جملہ فعلیہ، پھر یہ بنے گا مقولہ. قالا کے لیے قالا اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کے بنے گا جملہ فعلیہ. اور جواب اس طرح یہ کلوز ہوگا سارا. فلما انبأہم باسمائہم، پس جب اس نے ان کو بتا دیا، خبر کر دیا اس کے نام، ان کے نام. قالا، تو اس نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے تھے، چھپاتے ہو، چھپاتے رہے ہو. اب اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کہ ذکر یہ وہاں پہ ہو رہا ہے اس جگہ پر جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، لہذا ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ چھپاتے رہے ہو، چھپاتے رہتے ہو، چھپاتے رہے تھے، چھپا رہے تھے. یہ تو اردو، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے زمان کا. فی الحال جو چیز ہو رہی ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. عطف کا بھی کہہ سکتے ہیں اور استئناف کا بھی. از یہ ظرف اور شرط کے معنی دیتا ہے، زیادہ تر اس میں ظرف کا معنی ہوتا ہے اور یہ معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے. اس سے پہلے اذکرو کا ایک فعل محذوف ہو، یاد کرو. جب آپ کبھی ترجموں میں دیکھیں گے تو لکھا آئے گا یاد کرو. قلنا فعل، فاعل ہے اس کا نحن. للملائکتی، لا جار، الملائکتی مجرور، جار مجرور متعلق فعل. اسجدو فعل امر، افعلو کا وزن ہے سجدہ یسجدو، اس کا فاعل ہے انتم. لآدم، لام جار، آدمہ یہ مجرور ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے اس پہ حالت جر میں بھی زبر ہے. متعلق فعل
اسجد، فعل فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ اور یہ مقولہ ہو گیا. قالا قلنا اپنے فاعل متعلق اور اس سے مل کر اسجدوا لآدم جملہ فعلیہ انشائیہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے کہا ملائکہ کو سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو یہ اب یہ آ گیا جواب کے لیے. اس میں ایک ہلکا سا شرط کا مفہوم. جب یہ کہا تو کیا ہوا؟ فسجدوا فعل، اس کے اندر جو فاعل ہے نا وہ ہم ہے، اور یہ ہم صاحب جو ہیں یہ مستثنی منہ بھی ہیں. اللہ یہ حرف استثناء ہے، ابلیس یہ ہے مستثنی. اب یہ ہم حرف یہ مستثنی منہ، مستثنی اور حرف استثناء یہ مل کے ہے اصل میں فاعل. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو ہم ایسے کریں گے، یہ ہم جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، اللہ ابلیس، ٹھیک ہے، یہ سب مل کے بنیں گے فاعل. سجدہ کس نے کیا؟ ابلیس کے علاوہ سب نے. تو مستثنی منہ، حرف استثناء اور مستثنی مل کر کچھ بنتے ہیں جملے میں. بعض اوقات مستثنی منہ مذکور نہیں ہوتا، اس کی مختلف اقسام جب سامنے آئیں گی تو ہم ذکر کریں گے. لیکن اگر مستثنی منہ مذکور ہو، جملہ مثبت ہو جملہ، تو مستثنی منہ نصب میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے ابلیسہ ہے. اگر جملہ منفی ہو، مستثنی منہ مذکور ہو، تو مستثنی نصب میں بھی آ سکتا ہے، رفع میں بھی آ سکتا ہے. اس کو ہم پھر کلوز کریں گے. یہ ہم نے بتا دیا کہ یہ تینوں مل کے کیا بن رہے ہیں، یہ تینوں. ٹھیک ہے نا. ابا اس کا فاعل ہے ہوا. اب یہ ابلیس کی طرف جا رہا ہے. ابا حمزہ با اور یا، ابا یا ابا، با فتحہ سے انکار کرنا. عطف، اب یہ اپنی جگہ جملہ فعلیہ بن گیا. استکبرہ فعل، فاعل ہے اس کا ہوا، یہ بھی ابلیس کی طرف جا رہا ہے. جملہ فعلیہ. پھر عطف، کانا فعل ناقص، اس کا اسم ہے، ہوا اس کا اسم ہے. من الکافرین جار مجرور قائم مقام خبر، قائم مقام خبر. فعل ناقص اپنے اسم اور قائم مقام خبر سے مل کے جملہ اسمی ہے. اور یہ تینوں جملے جو ہیں یہ صفت بن رہے ہیں ابلیس کی. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور جب ہم نے کہا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے.
اور ایک ترجمہ ہو سکتا ہے اور وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے، اور وہ تھا انکار کرنے والوں میں سے۔ آج کے لیے اتنا کافی جناب۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔